قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات۔ معزز حاضرین، یہ سن 5 ہجری کی بات ہے کہ مدینے میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ کے تقریباً 20 لوگ مدینے سے مکہ گئے اور مکے کے مشرکین کے ساتھ گفتگو کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تم لوگ اپنے قبائل کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرو اور ہم اندر سے وہاں غداری کریں گے تو مسلمان چکی کے 2 پارٹ میں پس جائیں گے، اندر سے ہم اور باہر سے تم لوگ اس طرح مل کر مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ مکہ کے مشرکین نے کہا، پہلے ایک بات یہ بتاؤ کہ ہمارا دین زیادہ اچھا ہے یا محمد کا دین زیادہ اچھا ہے؟ تمہاری بات تو تم اہل کتاب ہو، چھوڑو، لیکن دین ہمارا بہتر ہے یا ان کا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، جن کو معلوم ہے کہ بت پرستی انتہائی شدید جرم ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی دشمنی میں وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں کا بت پرستی والا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ ان لوگوں نے یہ کیسے؟ پھر انہوں نے ان کے جو معبود تھے ان کے معبودوں کو سجدہ کیا، یعنی یہودیوں نے بتوں کو جا کر کے ان کے سامنے سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد ان سے یہ معاہدہ طے کیا کہ تم لوگ اپنے تمام حلیفوں کو لے کر مدینے پر حملہ کرو اور اندر سے ہم غداری کر کے دونوں لوگ مل کر مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ قریش کے لوگ اس شرط پر تیار ہو گئے اور پھر اپنا لشکر جمع کرنے لگے۔ مکہ کا لشکر 4000 تھا اور بقیہ 6000 لشکر غطفان، حذیل اور عرب کے دوسرے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا تھا۔ کل ملا کر کے 10,000 لشکر لے کر کے وہ مکے سے مدینے کی طرف حملہ آور ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب اس طرح کا کوئی دشوار کن معاملہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن ڈائریکٹ ہمارے شہر پر حملہ نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے سمجھایا کہ شہر کے ارد گرد چاروں طرف سے اس طرح سے خندق کھودی جائے کہ اس کے لیے ایک آدمی کا کود کر یا گھوڑے کے ذریعہ پار کرنا ممکن نہ ہو۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی انہوں نے تو آپ کو یہ بات پسند آئی۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ خندق کھودی جائے اور خود بھی بنفس نفیس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ خندق کی تیاری شروع کر دی گئی، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ پہاڑوں والی سنگلاخ زمینوں کو کھودنا اور گرمی کے دنوں میں اس کا سامنا کرنا اور پھر اس کے بعد بھوک کی شدت برداشت کرنا، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اسی لیے خندق کھودنے کے دوران بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو ان کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بدھے ہوئے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیٹ کھولا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے ہوئے تھے، اس لیے وہ صحابی یہ بات دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اسی لیے خندق کھودنے کے درمیان بعض ایسے واقعات پیش آئے جسے بخاری اور مسلم وغیرہ نے اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے بے چین ہیں، تو گھر گئے اور ام سلیم سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تھوڑا سا آٹا ہے
جس کو میں گود دوں گی، اگر 2-4 لوگ آئیں تو ان کے کھانے بھر کو کافی ہوگا۔ ایک بکری ذبح کیا اور وہ آٹا جو تیار تھا اس کو گودنے کی تیاری ہونے لگی۔ ابو طلحہ نے انس کو کہا کہ خاموشی سے چپکے سے جا کر کے اللہ کے رسول کے کان میں کہنا کہ آپ کو ابو طلحہ نے بلایا ہے۔ وہ آئے تو مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے خود انس سے پوچھا کہ انس، ابو طلحہ نے تم کو بھیجا ہے؟ کہا ہاں۔ کھانے کے لیے؟ کہا ہاں۔ تو انس نے کہنا چاہا کہ اللہ کے رسول بہت معمولی کھانا ہے، تمام صحابہ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آپ نے انس سے کہا کہ تم جاؤ آگے اور جا کے کہہ دو کہ تم لوگ اپنی ہانڈی آگ سے نہیں اتارنا اور تم اپنا آٹا گوندنا شروع نہیں کرنا، یعنی پکانا شروع نہیں کرنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے۔ ام سلیم سے کہا کہ اب تم روٹی پکانا شروع کرو، اور آپ نے اس ہانڈی سے گوشت نکالنا شروع کیا۔ 10 صحابہ کرام کو بلایا اور کہا تم کھاؤ۔ پھر وہ کھا چکے، پھر 10 کو بلایا، پھر وہ کھا چکے، پھر 10 کو بلایا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ کتنے 10 لوگوں نے کھایا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمارا آٹا اور روٹی ویسے پڑی رہ گئی اور جتنا گوشت ہانڈی میں تھا وہ سب کا سب پڑا رہ گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کے واقعات بیان کیے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے کھانے میں بے تحاشا اضافہ فرمایا، زیادتی کی۔ اسی درمیان خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آئی جسے کوئی آدمی کدال سے یا لوہے سے توڑ نہیں پا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ خود گئے، بنفس نفیس آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش کیا، اور آپ نے جب اس کو مارا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن اس میں سے جو چنگاری نکلی، آگ کی روشنی نکلی۔ آپ نے کہا کہ اس کی روشنی میں میں قیصر اور کسریٰ کے خزانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے مجھے نظر آ رہے ہیں اس کی روشنی میں، اور تم لوگ ضرور قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو حاصل کرو گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور سب پڑھ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ آپ بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی اس کو دہراتے تھے، رجزیہ شعر ہیں یہ، اس کو پڑھ رہے تھے سب۔ خندق کھود چکے، مکے والے آئے، اب ظاہر ہے کہ مدینے میں گھس نہیں سکتے کیونکہ گہری خندق کھودی گئی ہے، وہ اپنے گھوڑے کے ذریعہ بھی اس کو کراس نہیں کر سکتے کود کر، تو خندق کے ارد گرد پڑاؤ ڈال دیا۔ 3 طرف سے خندق کھودی گئی تھی، ایک طرف سلا کا پہاڑ تھا دائیں جانب، اس لیے دائیں جانب والا مغربی طرف، تو اس لیے وہ مدینے کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے چینی ہوئی، بہت الجھن محسوس ہوئی۔ آپ نے اوس اور خزرج، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، ان کو بلایا اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ غطفان اور حذیل کے لوگوں سے مصالحت کر لی جائے، مدینے کے آدھا پھل، مدینے کی پیداوار جو کھجور ہے اس آدھا کھجور ان کو دے دی جائے، اور وہ مکہ والوں کا ساتھ چھوڑ کر یہاں سے پلٹ جائیں، اور پھر ہمارا قریش کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسے دیکھ لیا جائے گا۔ لشکر 6000 کم ہو جائے گا اگر ہم اس طرح صلح کر لیتے ہیں، تو جو بربادی یقینی ہے مدینے کے لیے اس کو ہم اپنی جنگ کے ذریعہ یا اپنی حکمت عملی کے ذریعہ ٹال سکتے ہیں یا اس نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ گھبراہٹ کا نتیجہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے چینی تھی اس کا اشاریہ ہے یہ کہ آپ دشمن کے لوگوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی مدینے کی پیداوار کا آدھا حصہ لے لو لیکن تم واپس چلے جاؤ۔
سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں مجال انکار نہیں، لیکن اگر کوئی رائے ہے، اگر کوئی مشورہ ہے تو آپ فرمائیں۔ کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نے پریشانی دیکھ کر یہ بات سوچی کہ ایسا کیا جائے تو مدینے میں ہماری پریشانی کچھ کم ہو جائے گی۔ تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، جب ہم لوگ جاہلیت اور شرک میں تھے تب تک حذیل اور غطفان کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ہمارے پیداوار کا ایک دانہ یا تو وہ خرید کر حاصل کر سکتے ہیں یا پھر مہمان نوازی میں حاصل کر سکتے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے لیے ہماری پیداوار کا ایک دانہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج جاہلیت میں ہم نے انہیں کبھی ایک دانہ کا دینا کا وعدہ نہیں کیا، اب جب اسلام نے ہمیں عزت اور سربلندی عطا کر دیا ہے تو ہم انہیں اپنے پیداوار کا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ کو آپ کے ساتھیوں کی یہ بات پسند آئی اور آپ اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود آئے۔ نعیم بن مسعود ایک یہودی تھے، ابھی جلدی مسلمان ہوئے تھے چند دنوں پہلے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ میں ابھی چند دنوں پہلے مسلمان ہوا ہوں، میرے اسلام کے بارے میں ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی اچھی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو کر سکتے ہو کرو۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم بنی قریظہ کے پاس گئے، وہ بھی یہودی تھے، چند دنوں پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور جا کر کے کہا کہ تم لوگ مجھے جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا میری خیر خواہی تمہارے بارے میں تم کو معلوم ہے۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا تم یہ بتاؤ، آج مکہ والے آگے بڑھ کر مدینے پر حملہ آور ہوئے ہیں، تم لوگ مل کر محمد سے جھگڑا کرو گے، لڑائی کرو گے، قریش کے لوگ کل تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تم مدینے میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے رہ جاؤ گے۔ قریش تو بہت دنوں تک بیٹھ کر یہاں مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتے، وہ تو مکہ اپنے وطن واپس چلے جائیں گے، تو تم محمد کا سامنا کیسے کرو گے؟ تم محمد کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا بات تو معقول ہے، آج ابھی لڑائی چل رہی ہے، مکہ والے آئیں گے، لڑائی ہوگی، لڑائی جیتے یا ہارے ہر صورت میں واپس چلے جائیں گے، مکے میں مدینے میں ہم باقی بچیں گے اور محمد باقی بچیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان سے تو ضمانت لینی چاہیے تاکہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر وہ بھاگنے نہ پائیں۔ تو کہا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ ان کے 10 بچے ان سے مانگو، قریش کے لوگوں سے تم لوگ طلب کرو کہ 10 بچے تم ہمیں دو، تاکہ اگر تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو تو یہ بچے ہم محمد کے حوالے کر سکیں اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے، اور اگر تم غداری کر کے بھاگ گئے تو ہم آخر کیا منہ دکھائیں گے، کس لائق رہ جائیں گے، ہم کیسے اکیلے لڑائی کریں گے ان لوگوں سے۔ ان لوگوں نے کہا رائے تو بہت اچھی ہے۔ جب سمجھ گئے کہ وہ تیار ہو گئے ہیں تو نعیم بن مسعود وہاں سے نکلے اور پھر قریش کے لوگوں میں آئے۔ قریش کے لوگوں سے کہا کہ مجھے تم لوگ جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتے ہیں۔ کہا کہ میں ایک یہودی فرد ہوں، لیکن مجھے غداری اور بے وفائی اچھی نہیں لگتی، ابھی میں نے ایک افواہ سنی ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ بنو قریظہ کے لوگ اللہ کے رسول سے مل گئے ہیں اور انہوں نے طے کیا ہے کہ قریش کے لوگوں سے 10 بچوں کو طلب کیا جائے اور بطور ضمانت اور وفاداری کے ثبوت کے طور پر یہ 10 بچے محمد کے حوالے کر دیے جائیں، تاکہ یہ ثابت ہو کہ ہم غدار نہیں ہیں، ہم اپنی وفاداری اور اپنے عہد پر قائم ہیں۔ تو کہا اچھا، کہا یہ بات میں نے سنی ہے۔ وہاں سے انہوں نے یہ بات کہی اور واپس نکل آئے وہاں سے۔ اتنے میں بنو قریظہ کے لوگ قریش کے پاس پہنچ گئے کہ دیکھو بھائی، آج تم لڑائی کرنے آئے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم مل کر کے محمد سے لڑائی کریں گے، لیکن کل جنگ ختم ہو جائے گی، تم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تو کیا ضمانت ہے کہ محمد جب ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہمارا ساتھ تم کیسے آؤ گے دینے کے لیے؟ 413 کلومیٹر ہے، اتنی دور سے چل کر تم کیسے ہماری مدد کو پہنچو گے؟ اگر تم آنا بھی چاہو تو تم کو 15-16 دن لگیں گے، تب تک محمد ہمارا خاتمہ کر دے گا۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا تم لوگ ضمانت کے طور پر اپنے 10 بچے ہمارے حوالے کرو،
تاکہ ہم کو یقین رہے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ غداری نہیں کرو گے۔ قریش کے لوگوں کو خبر پہلے لگ چکی تھی، کہا ٹھیک ہے تم لوگ بچے چاہتے ہو، ہم تمہارا ساتھ نہیں چاہتے، ہمیں تمہارے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، تم غدار لوگ ہو۔ تو اس طرح سے یہودیوں اور قریش کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا مکہ میں، ایک مسلمان کی کامیاب کوشش کے ذریعہ وہ وہیں ٹوٹ گیا، وہیں ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد قریش کے لوگ وہاں ٹھہرے رہے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ مدینے میں مسلمان خندق کے اندر ہیں اور قریش کے لوگ خندق کے باہر ہیں۔ سخت ٹھنڈی کا زمانہ ہے اور 10,000 کا لشکر مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ ظاہر مدینے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ فرض کر لیا جائے تو 3 سے 4,000 تک بنے گی، اور ادھر پھر اندر سے منافقین کا ڈر، اور اندر سے بنو قریظہ کے یہودیوں کا ڈر، اور باہر سے دشمنوں کا محاصرہ۔ عجیب پریشانی کا عالم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ سورہ احزاب میں کھینچا ہے کہ جب تمہارے پاس لشکر اوپر سے بھی آیا، نیچے سے بھی آیا، اور تم بدگمانی میں پڑ گئے، یہاں تک کہ تمہیں بری طرح سے ہلا دیا گیا، تمہیں بری طرح سے دشواری میں مبتلا کر دیا گیا، اور تمہارے دل تمہارے سینے سے نکل کر تمہارے منہ کو آ گئے، وہ بلغت القلوب الحناجر، دل تمہارے گھبراہٹ اور پریشانی میں سینے سے نکل کر حلق تک پہنچنے لگے۔ تو پریشانی کا یہ عالم تھا۔ اسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ نے سخت آندھی بھیجی، اس آندھی کی وجہ سے مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، خیموں کی لکڑیاں ٹوٹ گئیں، اور ان کے سامان برتن وغیرہ سب اڑ گئے، اور دوسری چیزوں کا ان کا نقصان ہوا۔ بعض جگہوں پر جستا جستا آگ بھی لگی، بہت سے سامان ان کے جل کر راکھ ہو گئے، اور یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو سکی۔ صبح میں انہوں نے اپنا بستر لادا اور وہاں سے بھاگ نکلے، جنگ ختم ہو گئی۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق بغیر لڑے ہوئے مسلمانوں نے جیت لیا، اور 10,000 کا لشکر مدینے والوں کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کی توفیق تھی۔ مسلمان اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر پہنچے، اتنے میں جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگوں نے ہتھیار اتار دیا۔ کہا اللہ کے رسول ہم نے ہتھیار اتار دیا ہے۔ کہا لیکن فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارا، فرشتوں نے ابھی سامان جنگ نہیں رکھا ہے، اور آپ ابھی اسی وقت نکلیے بنو قریظہ کی طرف۔ غداری کی آخری حدوں کو پار کر دیا انہوں نے، بے وفائی کی تاریخ رقم کر دیا انہوں نے، بدعہدی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ان لوگوں نے۔ آپ اسی وقت فوراً مدینے سے نکلیے۔ آپ نے اعلان کیا، کہا کہ تم لوگ بنو قریظہ کی طرف چلو، اور تم میں سے کوئی آدمی بنو قریظہ میں پہنچے بغیر عصر کی نماز نہ پڑھے، بنو قریظہ میں پہنچے بغیر کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے۔ صحابہ کرام جلدی سے لپٹے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عصر کا وقت راستے میں ہو گیا ہے، اس لیے عصر راستے میں پڑھ لی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ہم پہنچ نہیں جائیں گے تب تک ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا۔ اس لیے وہ لوگ مغرب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اس دن، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی بنو قریظہ میں پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کا مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کیے ہوئے بہت دنوں تک پڑے رہے۔ جب ایک لمبی مدت بیت گئی تو بنو قریظہ والوں نے صلح کی پیشکش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو قبول کر لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر قلعہ کھول دیں گے اور قلعے سے اتر آئیں گے کہ ہمارے درمیان ہمارے حلیف اوس کے سردار سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے بنو قینقاع کے حلیف خزرج کے سردار
عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اللہ کے رسول سے بنو قریظہ کے بارے میں سفارش کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کی سفارش قبول کر کے بنو قینقاع کے لوگوں کو جان کی معافی کر دی تھی۔ اس لیے ہمارے حلیف اور ہمارے موالی اوس کے سردار سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہم کو منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ کو اس سے پہلے جنگ خندق میں چوٹ آ گئی تھی، ان کے بازو کی رگ یہ کٹ گئی تھی، اس لیے شدید بیمار تھے۔ ان کو گدھے پر لاد کر بٹھا کر گدھے پر وہاں بنو قریظہ کے میدان میں لایا گیا۔ اس کے بعد جب یہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم سعد بن معاذ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو کر جاؤ، ان کو اتار کر لاؤ۔ ان کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے سعد سے کہا کہ دیکھو یہ بنو قریظہ کے لوگ ہیں جو تمہارے فیصلے پر قلعہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تم جو فیصلہ کرو گے وہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور اس کے بعد اس فیصلے کی وجہ سے تقریباً 700 سے 800 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور پھر جو بچے اور بیویاں تھیں ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا تھا یہی غداری کی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ زمین پر فساد مچاتے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے الٹا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فیصلہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ کہا لقد حکمت فیہم بحکم الملک من فوق 7 سماوات، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق تو نے فیصلہ کیا، تیرا فیصلہ عرش والے کے فیصلے کے مطابق ہے۔ اور سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ رب العالمین، تجھے معلوم ہے کہ مجھے قریش کے لوگوں سے جنگ کرنا کتنا محبوب ہے، اگر قریش کی جنگ باقی رہ گئی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں قریش کے لوگوں سے جنگ کر سکوں، اور اگر اب قریش کی جنگ ختم ہو چکی ہے جیسا کہ میرا گمان ہے تو اے اللہ اسی زخم میں تو میری موت کر دے، اسی زخم میں تو مجھے وفات دے دے۔ اور پھر اس کے بعد مسلمان مدینہ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا، مسجد نبوی کے کونے میں خیمہ لگایا اور سعد بن معاذ کو وہاں رکھا تاکہ آپ کو عیادت کرنے میں آسانی ہو، آپ کو بیمار پرسی کرنے میں آسانی ہو۔ ایک دن چند دن بیتے تھے کہ ایک دن مدینے میں خون بہہ کر کے دوسرے خیمے والوں کے پاس گیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ آ کر کے لوگوں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے زخم پھٹ گئے ہیں اور ان کا خون ان کے بدن سے نکل کر بہہ رہا ہے مسجد میں۔ اور پھر اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، اللہ کا عرش کانپ اٹھا ہے ان کی وفات کی وجہ سے۔ یہ وفات اتنی عظیم اور یہ وفات اس قدر جلیل القدر ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش اس وفات کی تاب نہ لا کر کے کب تپی طاری ہو گئی اس کے اوپر، رعشہ طاری ہو گیا اس کے اوپر، وہ کانپنے لگا۔ اور کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم يجير سعد فی الجنت انعم من هذا، جب اس کے بعد سن 8 ہجری میں دومت الجندل کے وقیدر سردار وقیدر نے ریشم کا جوڑا بھیجا، ریشم کا کپڑا بھیجا تو صحابہ اس کو چھوتے تھے، اس کے نرم و نازک اور کپڑے کی جو ملائمت تھی اس سے بہت تعجب کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سعد بن معاذ کا جنت میں جو رومال ہے وہ اس سے زیادہ نرم و نازک ہے، وہ اس سے زیادہ لطیف اور خوشبودار ہے۔ تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ کتنے مشکل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معرکے کو سر کیا، کتنی دشواری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا سامنا کیا، اور غزوہ خندق کے موقع پر پریشانی کا جو عالم تھا اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں اس طرح کھینچا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آج بھی انسانوں کا کلیجہ پانی ہو جاتا ہے، انسانوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کا کیا عالم رہا ہوگا، ذرا آپ کبھی تصور کر کے دیکھیے، کبھی سوچ کر کے دیکھیے کہ پریشانی، خوف، دہشت اور بے چینی کا کیا منظر رہا ہوگا۔ 10,000 کا لشکر گھیرے ہوئے ہے شہر کو، اندر سے منافقین کا ڈر الگ سے ہے کہ وہ ہمارے لشکر میں، ہمارے فوج میں، ہمارے شہر میں شامل ہیں، اور یہودیوں کی غداری الگ سے، تین طرف سے مسلمانوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ بھوک کی شدت الگ سے ہے، ٹھنڈی کی پریشانی الگ سے ہے، اور پھر مسلمانوں کی ثابت قدمی کا یہ عالم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، بات میری زیادہ ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی